ایک دن کا ذکر ہے۔ حکیم لقمان کسی کام سے جا رہے تھے۔ راستے میں ایک خوبصورت عورت نے انہیں دیکھا۔ وہ دنیا کی محبت اور خواہش میں گرفتار تھی۔ اس نے سوچا، یہ آدمی تو نیک اور دانا لگتا ہے۔ اگر میں اسے اپنی طرف مائل کر لوں تو مجھے بھی عزت اور فائدہ حاصل ہوگا۔ وہ آگے بڑھی اور میٹھے لہجے میں بولی، اے لقمان، تم بہت نیک اور عقل مند ہو، ذرا میرے گھر آؤ، کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ حکیم لقمان مسکرائے اور بولے، عورت، اگر بات نیکی کی ہے تو راستے میں کہہ دو، اگر برائی کی ہے تو میں نے اپنے دل کے دروازے بند کر رکھے ہیں۔ کیا میں اس کے سامنے گناہ کروں جس نے مجھے عقل دی؟ یہ سنتے ہی عورت کے آنسو نکل آئے۔ وہ زمین پر گر گئی اور رونے لگی۔ بولی، اے لقمان، میں گناہ میں ڈوبی ہوئی تھی، تم نے مجھے جگا دیا، میں توبہ کرتی ہوں۔ عورت شرمندہ ہو گئی، مگر پھر بھی اس نے کہا، بس ایک پل کے لیے اندر آ جاؤ، کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ لقمان نے آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا، اگر زمین چھپا لے تو آسمان دیکھتا ہے، اگر لوگ نہ دیکھیں تو اللہ دیکھتا ہے۔ لقمان نے نرمی سے کہا، اللہ ہر توبہ قبول کرتا ہے، بس دل سے پچھتا لو اور نیکی کے راستے پر چل پڑو۔ اس دن کے بعد وہ عورت نیکی کی راہ پر چل پڑی اور کہا کرتی تھی، ایک نیک مرد کا انکار مجھے اللہ کے قریب لے آیا۔ رات کے اندھیرے میں بارش ہلکی ہلکی برس رہی تھی۔ کھڑکی کے پار ایک لڑکی بیٹھی تھی، مہر چہرے پر اداسی، آنکھوں میں کہانی۔ وہ ہاتھ میں ایک پرانی تصویر تھامے بیٹھی تھی۔ تصویر میں وہ اور احمد، ایک مسکراہٹ جواب صرف یاد بن چکی تھی۔ محبت ان کی خوابوں کی طرح پاک تھی، لیکن قسمت کے ہاتھوں کھیلنے والے خواب اکثر چکنا چور ہو جاتے ہیں۔ ایک دن احمد اچانک لاپتہ ہو گیا، نہ کوئی خط، نہ کوئی پیغام، بس اس کی خوشبو رہ گئی جو آج بھی مہر کے کمرے میں بکھری تھی۔ مہینے گزر گئے، سال بدل گئے، مگر مہر کی امید نہیں بدلی۔ ہر رات وہ اس کرسی پر بیٹھ کر دروازے کی طرف دیکھتی، شاید آج وہ واپس آ جائے۔ ایک رات جب ہوا میں سردی کی لرزاہٹ تھی، دروازہ ہلکا سا کھلا، لیکن سامنے کوئی اور تھا، ایک اجنبی، کالے کپڑوں میں، آواز بھاری، آنکھیں ویران، تم مہر ہو، احمد نے تمہارے لیے کچھ چھوڑا ہے۔ وہ آہستہ سے بولی، کیا؟ اجنبی نے جیب سے ایک لاکٹ نکالا۔ یہ اس رات کی نشانی ہے جب اس نے آخری سانس لی تھی۔ اجنبی نے آہستہ سے کہا، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بارش زور سے برسنے لگی، بجلی کڑکی، کمرے کی لائٹ بجھ گئی۔ مہر کی سانسیں رک گئیں، زمین اس کے قدموں تلے جیسے کھسک گئی۔ کیا احمد مر گیا؟ آواز ٹوٹ گئی جیسے شیشہ ٹوٹتا ہے، اور ایک سایہ دیوار کے پار ہلا جیسے کوئی ابھی بھی وہاں موجود ہو۔ مہر چیخنے ہی والی تھی کہ وہی اجنبی سرگوشی میں بولا۔ اس رات کے بعد مہر کبھی کسی کو دکھائی نہیں دیا، بس اس کے کمرے کی کھڑکی آج بھی کھل رہتی ہے، اور اندر سے کسی کے رونے کی ہلکی ہلکی آواز آتی ہے، خاموش رہو، وہ ابھی بھی تمہیں دیکھ رہا ہے۔ مہر کی آنکھوں میں آنسو، دل میں خوف، اور باہر صرف
بارش کا شور۔ 12 سال گزر چکے تھے۔ پرانے محلے میں وہی کمرہ اب بند تھا جہاں مہر آخری بار دیکھی گئی تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ اس کمرے سے رات کے وقت روشنی جھلکتی ہے اور کبھی کبھی کسی لڑکی کے رونے کی آواز آتی ہے۔ ایک دن شہر سے ایک نوجوان محقق آیا، نام تھا ارسلان۔ اس نے سنا تھا کہ اس کمرے میں ایک راز چھپا ہے۔ وہ رات کو چھپ کر اس عمارت میں داخل ہوا، ہاتھ میں ٹارچ، دل میں تجسس اور ماحول میں عجیب سی خاموشی۔ کمرے کا دروازہ ہلکا سا کھلا، اندر ہر چیز دھول میں ڈوبی ہوئی تھی۔ مہر اور احمد ٹوٹی ہوئی فریم میں لٹکے تھے۔ ارسلان نے لاکٹ دیکھا جو میز پر رکھا تھا۔ اس لاکٹ میں مہر اور احمد موجود تھے۔ اچانک ٹھنڈی ہوا چلی اور کمرے کے آئینے پر دھند جم گئی۔ پھر آئینے پر ایک لفظ خود بخود لکھا گیا، بدلا۔ ارسلان کے قدم جم گئے، سانس تیز ہو گئی اور آئینے میں کسی عورت کا عکس ابھر آیا۔ وہ مہر تھی، چہرہ زرد، آنکھیں خالی، آنسو اس کے گالوں پر جمتے جا رہے تھے۔ مہر نے آہستہ سے کہا، احمد مرا نہیں، اسے مارا گیا ہے۔ ارسلان نے رستی آواز میں پوچھا، کس نے کیا؟ مہر کے لب کپ کپ آئی، کمرہ گونج اٹھا، کھڑکیاں خود بخود بند ہو گئی اور دیوار پر ایک چہرہ ابھرا ہوا، مہر کے باپ کا۔ اب میں آزاد نہیں ہو سکتی جب تک بدلہ پورا نہ ہو۔ اتنا کہہ کر مہر کا عکس آئینے میں غائب ہو گیا، لیکن ارسلان کے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا۔ ارسلان چیخنے ہی والا تھا کہ مہر کی روح نے کہا، اس نے احمد کی جان لی کیونکہ وہ غریب تھا، اور پھر مجھے قید کر دیا جب تک میری روح ٹوٹ نہ گئی۔ ٹھنڈا بھاری اور لرزہ خیز وہ پلٹا اور سامنے احمد کھڑا تھا، زخموں سے بھرا مگر آنکھوں میں آگ۔ میں واپس آ گیا ہوں۔ اچانک لائٹ بند ہو گئی اور عمارت سے چیخنے کی آواز آئی۔ اگلی صبح لوگوں نے دیکھا عورت پیار میں خلوص وقت اور اپنی پوری شخصیت